आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आदुर खाम में। बात होगी ज़कात की अदायगी की। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और मज़हब इस्लाम के मानने वाले जो हैं वो ज़कात की अदायगी करते हैं और ख़ास तौर से रमज़ान के मुबारक महीने में ही करते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात का सिस्टम है क्या, क्यों इसको लागू किया गया, और जो ज़कात का सिस्टम है क्या उसको सभी लोग जो है सही तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं, किन किन मदों में ज़कात को खर्च किया जाता है या इसके पैसे को खर्च किया जाता है, और किस तरीके से और इसे बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। कई खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ हैं हाफिज़ मंजूर साहब, स्टेट प्रेसिडेंट हैं SDPI के, इस्तकबाल है आपका। और साथ ही मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम अख्तर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर M हसन साहब, शिक्षाविद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी साहब, और जो है दीनियात की बात भी करेंगे और क्या मजहब कहता है उसके बारे में आप बताएंगे, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और पहला सवाल आपसे ये, क्या कहेंगे साहब, जो ज़कात का जो सिस्टम है, निज़ाम है, इसको जो है नाफिज किया गया है और हालांकि कंडीशन ज़रूर है, मकसद क्या है असल में इसका? इसका मकसद ये है कि जो गरीब और यतीम और बेवा हैं, लासहारा हैं जी, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतज़ाम है कि जो जिसको अल्लाह ताला ने हैसियत दी है वो ऐसे गरीबों, लाचारों, मजबूरों और बेसहारों के लिए जी, अपने जो आमदनी है और उसकी जो बचत, सालाना बचत है, उसमें से 2.5% वो गरीबों और लाचारों और बेसहारों के लिए खर्च करें। ये है लाचारों के लिए असल चीज़ है। ये ज़कात दर हकीकत इबादत है और इसका दुनिया में भी बदला मिलता है और आखिरत में भी इसका सवाब मिलता है। और शायद ये भी है कि जो आपके पास माल है वो भी पाक हो जाता है, वो पाक हो जाता है, बिल्कुल। जो दुनिया का सिस्टम है उसमें बराबरी लाने के लिए, मतलब कोई बहुत ज्यादा गरीब ना रह जाए, और जो अमीर है उसका जो पैसा है वो गरीब के पास चला जाए। प्रोफेसर हसन साहब क्या कहेंगे, जो निज़ाम है ये बड़ा खूबसूरत निज़ाम है, लेकिन शायद कहीं कुछ इसके मानने वालों में या इसको फॉलो करने वालों में कुछ कमी रह गई होगी, खामी रह गई होगी। जब यही वजह है कि शायद जो 20, 30, 50 साल से ज़कात लेने वाले थे वो आज भी ज़कात ले रहे हैं, अदा करने वाले नहीं बने। आपको लगता है कि ज़कात का जो निज़ाम है बहुत बेहतरीन है, लेकिन फॉलोवर्स जो है वो कुछ शायद जो है वो अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते इन चीज़ों को? देखिए, इसका एक वजह तो यह है कि प्रॉपर तालीम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पर मैं आपको थोड़ा सा इसका ऑर्गेनिक या फिलोसॉफिकल बताता हूँ जी, कि अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया है, पर अल्लाह ने जो कायनात की है उसके साधन अलग अलग है। तो कोई ट्राइबल हो गया, कोई शहर का हो गया, कोई मैदानी हो गया, तो उनके साधन अलग अलग हैं। पर अल्लाह ने सब कुछ चूंकि इक्वल पैदा किया है, तो कुरान को अगर हम ध्यान से पढ़े तो कुरान में बहुत बड़ा सोशलिज्म भी है, बल्कि कम्युनिज्म भी मैं कहता हूँ उसको, स्वाय एक नुक्ते को छोड़ करके। तो चूंकि सब बराबर हैं, तो अल्लाह की तरफ से ये हिदायत है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जो तुम्हारे पड़ोस में हैं उससे भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत करने का तरीका यह है कि जैसे आप खुश रहे तो वैसे ही। अब हर आदमी की अलग अलग काबिलियत होती है, तो कोई अमीर हो जाता है अपने साधनों से, इक्वल पॉसिबिलिटी है, पर कोई अमीर होता है, कोई गरीब हो जाता है। तो अल्लाह की तरफ से हिदायत यह है कि अगर आप अपनी उम्मा को प्रोस्पेरस देखना चाहते हो तो आपने जो कमाया है वो कमाना भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो समाज के साधनों से ही हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो उन साधनों को आप बांटें। जैसे बॉडी में ज्यादा फैट होना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें कहा गया है, उसमें जामा जो है इस्लाम का पहनाया गया है कि बांटिए। और वैसे मैं आपको कह दूं कि सभी रिलीजन में और एथेइस्ट लोगों में भी बांट के खाने का एक इंसानियत फितरत है। इसको जो है वो मजहब का या फिलॉसफी का जमा पहना दिया गया है कि बांट के खाओ तो सुखी रहोगे। पर इसमें कुछ चीजें जो है वो जरूरी है कि एक तो जो माल दिया जाता है वो हलाल होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब अर्नड बाय राइट मीन्स। ये इस्लाम में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप क्लियर है ये बात है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा ये है कि अब ये थोड़ा पॉलिटिकल है। ये हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर दो बड़े देश माने जाते हैं जो इस्लामिक है, ईरान और सऊदी अरेबिया। और जितनी डिस्पैरिटी इन दोनों कंट्रीज के बैकयार्ड में है वो और कहीं पर नहीं है। और मैं समझता हूं कि वो चाहे कितना ही देते हो, पर जो डिस्पैरिटी है वो अनपैरेलल है। और इसलिए मुझे नहीं समझ में आता, जहां अल्लाह का घर माना जाता है वहां पर भी इस्लाम की इस स्पिरिट को माना गया हो, नहीं माना गया हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पे तालीम अच्छी होगी, और तालीम का मतलब सिर्फ जहां बेदारी होगी, बेदारी का मतलब जो है उर्दू बिल्कुल जानकारी ज्यादा, जहां पे जानकारी नहीं,
جہاں پہ آدمی کے سوچنے کا مادہ بنے گا میں ہوں کیا, مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے, میرے پڑوس کی طرف میرا کیا فرض ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب اس کے سمجھ میں آ گیا تو وہ زکوٰۃ دے گا. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ روہنگیا مسلمان جو ہے یہاں پہ بھاگ کے آئے ہوئے ہیں بیچارے جان بچا کر کے, کل ہی ہم سب لوگ مل کر کے ان کو کچھ کٹ بانٹیں گے کہ بھئی وہ کم سے کم بھوکے تو نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ منظور صاحب کیا کہیں گے؟ سسٹم کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹم خراب ہے, چونکہ تو قدرت کا نظام ہے اور لکھ دیا گیا ہے قرآن شریف میں, اور لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ جو فالوورس ہیں شاید جیسے انہوں نے کہا جاگرکتا کی بھی کمی ہوتی ہے, علم کی بھی کمی ہوتی ہے, لا علمی کہہ لیجیے اس کو, بتانے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ شاید انہوں نے اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پائے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب ہے اور جو امیر ہے وہ امیر ہے. اصل میں دیکھیے زکوٰۃ کا جو نظام ہے قرآن میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اور زیادہ تر جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں وہاں پرابلم اس لیے ہوئی ہے کہ اجتماعی زکوٰۃ کا نظم جو ہے مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. چونکہ اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں, اسلامی حکومتیں نہیں رہیں, تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کا سوشل سسٹم جو ہے وہ بکھراؤ کی طرف چلا گیا, وہ گڑبڑا گیا. اس کے نتیجے میں جو ہے زکوٰۃ کا مسلمانوں کے اندر جو اجتماعی نظم تھا وہ بھی جو ہے ختم ہو گیا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی جو ہے اس کی وجہ سے نہیں آ پا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعی زکوٰۃ کا نظم نہیں ہے عام طور پہ. اب اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام اور مسلم تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر جو ہے اجتماعی زکوٰۃ کا نظم قائم ہو, اور اس کے ذریعے سے جو ہے جو کنسیپٹ ہے اس کا زکوٰۃ کا کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آئے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ کتنے مطلب یہ ضرورت مند تھے, مفلس تھے, غریب تھے, لیکن جب زکوٰۃ کا نظم ان کے اندر آیا تو ایک دور قریب مستقبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایسا آیا کہ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے, اس لیے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم تھا. تو مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم کریں, اور جب اجتماعی نظم قائم ہوگا تو یہ جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوگی. کیا لگتا ہے آپ کو عبدالقیوم صاحب کی جو زکوٰۃ کو کلیکشن کا جو کلیکٹ کرنے کا جو ایک وہ ہے سسٹم, ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے آتے ہیں, کچھ مدارس سے لوگ آتے ہیں اور کچھ دوسرے اداروں سے آتے ہیں, پر وہ جو ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں نظر آتا. آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ کا اپنا ایک نظام ہو جہاں پر زکوٰۃ کا سارا پیسہ اکٹھا ہو, کم سے کم ایسا ہو کہ میکسیمم پیسہ وہاں پر آ جائے, اگر سارا نہ آئے تو کچھ ایسا جو ہے وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ راجستھان کے اندر اس چیز کی ابھی بھی کمی ہے, خلا ہے, اور اس کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ نے بات تو صحیح کہی, لیکن زکوٰۃ کا نظام ایسا کمپلیکیٹڈ نظام نہیں ہے. جی, قرآن کا بہت اسپیسیفک وہ ہے جو کمانڈمنٹس ہے, اس میں چوتھی چیز زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ پہلے آپ نے جو کہا کنڈیشنل, وہ اتنی سی ہے کہ 52.5 تولہ ہو چاندی ہو یا 7.5 تولہ آپ کے پاس سونے کی مالیت کی چیزیں ہوں, جی, اس پہ آپ زکوٰۃ, تو آلموسٹ آپ دیکھیں گے جو میجر پورشن ہے وہ کور ہو جائیں گے آج انفلیشن کے زمانے میں. لیکن لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کنسیپٹ اس معنی میں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز. دیکھیے جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ آلمائٹی نے دیا, اللہ نے دیا ہے, اور زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. بالکل. تو اس لیے اس کے دینے میں کسی کو قباحت نہیں ہونی چاہیے, کوئی اپنے آپ کو فیل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے. لیکن لوگ اس کو یوں نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں ارے صاحب دیں گے تو کمی ہو جائے گی, بلکہ زکوٰۃ جتنی آپ دیں گے اللہ میاں اتنی ہی برکت دیں گے آپ کے. اب بات دراصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کون وصول کرے, کون جمع کرے, اور کون اس کو یوٹیلائز کرے. قرآن میں بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. نہیں, نوٹ ایٹ آل, یہی میں کہہ رہا ہوں, بالکل نہیں ہے. لیکن بنا دیا گیا, نہیں بنانا نہیں, ہمارا کنسیپٹ ایسا بن گیا ہے کہ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا یا ہو جائے. دیکھیے زکوٰۃ اتنی وائڈر اس میں ہے کہ انکم پر بھی ہے, ویلتھ پر بھی ہے. بالکل. آپ نے ایک پراپرٹی خریدی, آپ اس میں رہ رہے ہیں, ایگزمپٹڈ ہے. لیکن اگر وہ سیل پرپس کے لیے ہے تو جو اس کی ویلیو ہے اس کے پر زکوٰۃ لازم ہے. بہرحال اس سسٹم کو سمجھانے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بہتری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لانے کی ضرورت ہے. جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو اچھی طریقے سے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم کے میدان میں زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا جو سسٹم ہے کیا وہ صحیح ہے یا اس میں بھی کہیں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ज़कात के निज़ाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़कात का निज़ाम जो है वो आखिर क्यों नाफिज किया गया था और क्या कहीं लोग जो हैं वो आनाकानी करते हैं ज़कात की अदायगी में, या फिर कलेक्शन जो है वो उसका सिस्टम और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तालीम के मैदान में इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, इस पर भी बात हो रही है, चूँकि कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है और महाराष्ट्र में भी अपने कुछ बने हुए हैं, बिल्कुल जी। और आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत जी, और तालीम के मैदान में उन्होंने बड़ा काम किया है। आपको लगता है कि 8 मद हैं, 8वां मद है वो कंडीशन है वहाँ पर, लेकिन वो जो आजकल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जो भी मद है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसा हम देखते हैं कि मदारिस के लोग आते हैं, उनको ज़कात अदा कर दी जाती है, उसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, लेकिन जो जहाँ इसका खर्च इसको खर्च करना चाहिए इस पैसे को, शायद वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। ये बात सही है। इसमें सबसे ज़्यादा यही है कि कलेक्शन इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए और बैतुल माल की इसको शक्ल दी जाए। जैसा आपने ज़कात फाउंडेशन की भी बात की, वहाँ आंध्रा की और जगह बहुत सारी जगह वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है और ख़ास तौर से इस कलेक्शन को तालीम की तरफ मोड़ा गया। उसमें दीनी तालीम और चाहे दुनियावी तालीम, असरी तालीम की बात हो, वहाँ इस तफरीक को हटा के पूरी तरीके से हॉस्टल बना दिए गए हैं, आप देखिए हॉस्टल भी बना दिए गए हैं और टेक्नोलॉजी की है। जितनी तालीम है आज असरी तालीम पर खर्च किया जा रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है। सवाल दरअसल यही है कि हम पहले इसका निज़ाम कलेक्शन का बैठा लें। देखिए हम बातें तो बहुत सारी करेंगे, जो अल्लाह की तरफ से है, पूरा एक मुजल्ला है, पूरा कुरान की वो है तफसीलात हैं, लेकिन ये इस निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि आपके पास ये दौलत जो है, इसका मतलब ही सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि आपको जमा करने के लिए इख्तियार नहीं दिया गया। जितना आपके पास ज़रूरत है, जितनी आपकी उससे ज़ायद माल है, तो वो फिर अवाम के लिए, फलाह के लिए है। अगर इस कंसेप्ट को हम देखें तो ज़कात कोई भारी नहीं होती है, और अगर इसी को महसूस कर लें हम और हम अपने तरीके से बैतुल माल के निज़ाम करके कोई ऐसे एक्टिविस्ट तैयार कर लें जो इस निज़ाम को फिर अमली शक्ल भी दे दें, तो ही ये सब काम हो सकेंगे। मैं आपको यहाँ रेफ़र करना चाह रहा हूँ, देखिए कंपनीज एक्ट ने आज सोशल रिफॉर्म्स के लिए और सोशल एक्सपेंडिचर के लिए जो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनकी 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, यानी कैपिटल है, और जनाब 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, और उनके 5 करोड़ का 2% उनको सोशल उसके लिए निकालना कंपलसरी हो गया। बिल्कुल। तो हुकूमत खुद इस बात को प्रमोट कर रही है। मुसलमान तो इस सबक को भूलते जा रहे हैं। तो आज वो 2% लेके लोगों ने फाउंडेशन बना लिए। प्रेम जी का फाउंडेशन है, उन्होंने बहुत बड़ा इसके एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और सारी जगह स्कूल कायम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे स्कूलों को मॉडर्न स्ट्रक्चर पर खड़ा किया जाए और ज़कात का इस्तेमाल। हमारे यहाँ स्कूल रहमानी स्कूल है, हम ज़कात के बुनियाद पर ही उस स्कूल को चला पाते हैं। बिल्कुल। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, ज़कात के जो पैसे हैं या ज़कात की जो रकम है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के जहन में ये बात है कि अगर इसको दीनियात के काम में खर्च करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर है, यानी दीनी मदारिस को ही वो ज़्यादा ज़कात अदा करते हैं। आपको लगता है कि जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ से जो है IAS अफसर भी निकले हैं और जो है फर्स्ट रैंक भी आई है शाह की, और आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं महाराष्ट्र, और वहाँ पर जो है उन्होंने दीनियात के साथ साथ असरी तालीम भी दी है, वहाँ इदारे भी खोले हैं मॉडर्न एजुकेशन के। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जो ये 8 मद हैं, तालीम का मतलब सिर्फ दीनी तालीम नहीं है, मजहबी तालीम नहीं है, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत है। असल ये है कि ज़कात की जो रकम है जी, मौजूदा वक्त में जो मद हैं इसके, वो इन्नमा सदक़ात लिल फ़क़राए वल मसाकीन, फ़क़रा और मसाकीन है। चाहे वो दीनी तालीम हासिल कर रहे हों, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हासिल कर रहे हों, उनके लिए दर हकीकत हर किसी के लिए नहीं है। जो मुस्तहिक नहीं है ज़कात के, उनके लिए तो इसका इस्तेमाल सही नहीं है, चाहे वो दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो। दीनी तालीम में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है ना। बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है कि जो मुस्तहिक है फ़क़रा और मसाकीन में, यानी जो गरीब हैं, खुद साहिब निसाब नहीं है, ज़कात देने का लायक नहीं है, वही ज़कात ले सकता है, और जो ज़कात देने के खुद लायक है वो ज़कात नहीं ले सकता। जी प्रोफेसर हसन साहब क्या कहेंगे, हम देखते हैं महाराष्ट्र में कोंकण एक ज़िला है, वहाँ पर उन्होंने एक निज़ाम बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है कि वो
زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیتے، یعنی اپنے ضلع سے باہر کا کوئی بھی آدمی آ جائے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے تو ویلفیئر کے لیے، اس ضلع کے ویلفیئر کے لیے ہی یا ان مسلمانوں کے لیے ہی خرچ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سسٹم شاید بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ہر ایک اسٹیٹ یا ہر ایک ضلع کے لوگ جو ہیں اس کو اپنا لیں تو وہ کم سے کم جو پیسہ ہوگا اکٹھا ہوگا وہ جمع ہوگا پیسہ، اور پھر وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں یا جو اس کے مستحق ہیں اس کے اوپر خرچ ہوگا تو شاید اس کے رزلٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے. میں تھوڑا سا یہ ہٹ کے بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ مسجد، درگاہ اور محلے کے اندر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور جو ہمارے مولانا امام وغیرہ ہے ان کا بڑا کیٹلسٹ رول ہے. پر زیادہ تر امام آپ کو جیسے لوگ چھوڑ کر کے وہ بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ قرآن پڑھا سکتے ہیں پر وہ سمجھا نہیں سکتے، حدیث بھی ان کو زیادہ تر معلوم نہیں ہے. تو وہ پرپیچویشن آف پاورٹی آف آئیڈیاز اور اکنامک پاورٹی ان کے ساتھ میں بڑھتی رہتی ہے وہ. تو وہ اس آئیڈیا کو جو آپ بات کر رہے ہیں، کونکن کی بات کر رہے ہیں یا کرناٹکا کی بات کر رہے ہیں، یا میں یہ کہوں کہ سندھی اور اسماعیلی میں کہ جو کچھ کنسیپٹ ہے میوچول ہیلپ کرنے کا، وہ یہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم بھی ایسی اچھی نہیں ہے نا. اور میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مولانا امام ہیں وہ قیوم اختر صاحب اور میرے جیسے لوگوں سے تھوڑا دوری بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہوں گے. یہ انٹریکشن نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے کیا ہے ڈائیلاگ نہیں ہو پاتا تو کنفیوژن بھی رہتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ مکالمے بنے کے بنے ہی رہتے ہیں، وہ دور نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری مہیلائیں ہیں، آدمی ہیں، وہی سوچتے ہیں کہ یہ غریب آ گیا اس کو دیں گے تو فائدہ ہوگا، جبکہ قرآن میں لکھا گیا ہے اقرا، پہلے پڑھاؤ آپ، اینڈ دیٹس اے پرائم موور. بالکل ٹھیک ہے نا. میں ایک بار واپس اور آؤں گا چونکہ وقت کی کمی ہے. کیا کہیں گے کم سے کم الفاظ میں بتائیے گا کہ یہ جو ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے یا جتنے بھی الگ الگ اس طرح کے ادارے ہیں، ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کیا وہی ایک راستہ ہے کہ وہاں پر پیسہ اکٹھا ہو، وہاں پر پیسہ جمع ہو، اور پھر وہاں سے تقسیم ہو، جو مدرسوں کو جانا ہے مدرسوں کو چلا جائے، جو فقراء کو جانا ہے وہاں ان کے پاس چلا جائے؟ اور میرا سوال یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس پیسے کا خرچ جو ہے ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے جو فقیر ہیں، جو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر رہتے ہیں، وہ رمضان میں بھی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی رہتے ہیں، تو کچھ ان کے ویلفیئر کے لیے بھی کام ہو کہ یہ کم جو ہے فقراء کم سے کم ان کی تعداد ہو جائے. اصل میں وہی چیز ہے کہ جب سسٹمیٹک ساری چیزیں کام ہوں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. تعلیم کا مسئلہ آپ نے بتایا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن جو ہے یہ افسر تیار کر رہی ہے، تو وہاں زکوٰۃ اکٹھی کر کے ان غریب اسٹوڈنٹس کے اوپر خرچ کا، سب کے اوپر نہیں کی جاتی ہے، ان غریب اسٹوڈنٹس کے اوپر خرچ کی جاتی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں جنہیں دشواری ہوتی ہے، اور ان کی تیاری کے اوپر وہ خرچ کی جاتی ہے، اور اس میں کہیں اسلام کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. جب سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ جو 8 مدات قرآن نے مقرر کیے ہیں اس میں فقیر اور مساکین بھی ہیں، تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فقیر اور مساکین کے اوپر خرچ کیا جائے گا، ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں سسٹمیٹک ہو رہا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا، میرے سامنے بامبے کے ایک میو کا جو ہے وہ ایگزامپل ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر اکٹھی کرتے ہیں اور پھر وہ غریبوں کو تلاش کر کے اور ان کو کاروبار کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ وقت ہو گیا ہے ایک اور بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے، اور جو اس کے مستحقین ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم وہاں تک پہنچے، اور جو فلاح بہبودی کا ایک مقصد ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے پیچھے وہ بھی پورا ہو سکے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ادھورے خواب. بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی. زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، سماج میں برابری لانے کے لیے ہے، اور ویلفیئر کے لیے ہے کہ جو غریب ہیں ان کو ان کا حصہ مل جائے اور ان کی غربت کم ہو جائے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. کیا کہیں گے پروفیسر حسن صاحب؟ ایک ذکر یہاں پر آیا تھا کہ جو فقراء ہیں، جو فقیر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈ لائٹ کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ بھیک مانگتے ہیں، یا مسجدوں کے باہر یا درگاہوں کے باہر وہ بھیک مانگتے ہی جا رہے ہیں. تو کیا اس پیسے کو اکٹھا کر کے ان کے ویلفیئر کے لیے کام نہیں کیا جا سکتا؟ پہلے مسلمز کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو فقیر ہیں درگاہوں پہ مسجدوں میں جو لگاتار رہتے ہیں، عورتیں مانگتی ہیں، یہ ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ ہماری غریبی اور غریب سوچ کا ڈھنڈورا ہے. یہ تو ہمیں چونکہ کہا گیا زکوٰۃ کے لیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نزدیکی کو دیں اور اس کا اکنامک اپلفٹمنٹ ہو. یہ پاورٹی کو پرپیچویٹ کرنے کا
طریقہ نہیں ہے یہ. اور فقیروں کو دینا جو ہے وہ اس کو پرپیچویٹ کرنا. اور حالانکہ بہت سے فقیر جب بہت امیر بھی ہو جاتے ہیں, اگر آپ ان کے گال پہ ہاتھ لگائیں تو وہ ٹماٹری طرح سے ٹپکتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو ریڈیکل طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ پیسہ ہم کیسے جائز, چونکہ جائز پیسہ ہے وہ زکوٰۃ کا, وہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے. فقیری کو بڑھاوا دینے میں اس کا کوئی, اگر ہم یہ کہیں نہیں, ہم کہہ رہے ہیں فقیری کو ختم کرنے میں اس کا استعمال ہونا چاہیے. اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ تمہیں لیبر کرنا پڑے گا, تمہیں مانگنے کی جگہ تمہیں جاب چاہیے, ہم یہ جاب آپ کو دیتے ہیں, یہ فیکٹری, اس میں کام کرو اور کما کے آپ کھائیے. یہ اگر طے کر لے مسلمان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت آمول چول پریورتن آئے گا. کیا کہیں گے صاحب, یہ اویئرنیس جو ہے کس طریقے سے زیادہ زیادہ اویئرنیس کے کام جو ہے وہ کیے جائیں, مطلب زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسی ہو. ایک ذہنیت یہ بھی ہے, حالانکہ مفتی صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, کہ صرف رمضان میں ہی ادائیگی ہونی چاہیے. تو کیا رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ جو ہے اس کے دینیات کے کیا پہلو ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے, لیکن لوگوں کو اویئر کرنے کی تو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے, اس مسئلے پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور اویئر کرنے کی تو ضرورت ہے, اور زکوٰۃ کے جو بدعات ہیں اس کے سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے. اس میں سے فقراء جو ہیں اس کا لفظ عام طور پہ فقیر سمجھا جاتا ہے, جو بھیک مانگنے والے ہیں. حالانکہ اگر اس کی ڈیٹیل کے اندر آپ تشریح کے اندر جائیں گے تو فقراء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, کام کاج بھی کرتے ہیں, پھر بھی وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے ہیں. تو سوسائٹی, اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا پاتے ہیں شرم کی وجہ سے, باعزت لوگ ہیں. تو سوسائٹی کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سرچ کر کے ان تک بھی جو ہے اس پیسے کو پہنچایا جائے اور ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ فقراء کے سلسلے میں عام طور پہ جو غلط فہمی ہے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی نظم جب پیدا ہوگا تو جو 8 مدات ہیں اس میں جو ہے سسٹمیٹک ہم زکوٰۃ کو 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے مدارس بھی ہیں تو مدارس کو بھی سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے ڈیولپ, وہ ملت کی ایک ضرورت ہے, ہم اس کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے, بہت بڑی ضرورت ہے. تو ہم ایک بڑا حصہ اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. ملی آرگنائزیشنز ہیں جو مسلمانوں کے اپلفٹمنٹ کے لیے, سوشل اپلفٹمنٹ وغیرہ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, ایک حصہ ہم اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اور ایک حصہ غربت اور افلاس سے اوپر اٹھا کر کے اور ان کو کاروبار لگانے کے لیے یا ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہم ایک سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ تعلیم کی بھی ضرورت ہے, اور تعلیم سے زیادہ سوشل اویکننگ کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. کیا کہیں گے عبدالقیوم اختر صاحب کہ وہ ہم دیکھتے ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں یا اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر حکومت کا دخل رہتا ہے اور وہاں الگ الگ جو ہے وہ منسٹریز بھی بنی ہوئی ہیں کئی جگہ. تو ہندوستان میں شاید وہ اتنا ممکن بھی نہیں ہے, کہاں ایک منسٹری کے پاس جو ہے وہ کام ہے اتنے سارے, وہ انہیں کو نہیں سنبھال پاتی. تو آپ کے زکوٰۃ کے سسٹم کو کیا, وہ تو قوم کو خود ہی جو دیکھنا پڑے گا, اور خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ کتنا پیسہ کون سی مد میں زیادہ خرچ کیا جائے. دیکھیے یہ بہت صحیح بات ہے. آپ بورا کمیونٹی کو لیجئے, میمن کو لیجئے, اسماعیلیہ فرقے کو لیجئے, انہوں نے اپنے گروپ میں اپنی ساری زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں, پھر اپنے لوگوں پر اس کو خرچ کرتے ہیں. جو کمزور ہوتے ہیں ان کو پوری مدد دی جاتی ہے. ہمارے یہاں دقت یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور سے کچھ کام کرنے کے اہل نہیں ہیں. ہم کوئی بھی کام شروع, چونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہ ہے کہ تعلیمی پسماندگی زیادہ ہے, لوگوں میں آپس میں وشواس کی کمی ہے, اور اس طریقے سے ہے. زکوٰۃ اکیلے ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, کلیکٹ کیا جائے, تو غربت رہے گی نہیں, تعلیمی آپ کی بہت پسماندگی رہے گی نہیں. لیکن سوال یہ اس کو براٹ اپ کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ورکر چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کمبینیشن ہے علماء کرام کا, مذہبی رہنماؤں کا اور سوشل ورکرز کا, وہ ہونا چاہیے؟ وہ ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس ورکر ہیں اور آپ اس نظام کو قائم کر سکتے ہیں تو علماء کرام کہیں آڑ نہیں بنتے ہیں. علماء کرام کی طرف سے کوئی دقت نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے علماء کے نام ڈال دیتے ہیں. یعنی ذمہ دار تو ہے وہ سب کے. کیا کہیں گے آخر میں صاحب کہ یہ جو ہے جتنے بھی مد ہیں یہ پیسہ اس میں تمام جو ہے خرچ ہونا چاہیے, ظاہر ہے وہ اس کے کرائیٹیریا طے کر دیا گیا ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا, ایک نظام ہے یہ. اس کو کیسے جو ہے اب جہاں بھی کہیں خامیاں رہ گئی ہیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور جیسے میں نے کہا یہ تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں حالانکہ, لیکن جو ہے کوارڈینیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے علماء کرام کے بیچ میں, مذہبی رہنماؤں کے بیچ میں, اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کے درمیان بھی, اور جو سوشل ورکرز ہیں ان کے درمیان بھی. یہ بات آ چکی ہے اصل, جیسا کہ عبدالقیوم اختر صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے, اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائیں ایمانداری تو ایمانداری کے ساتھ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس میں اجتماعی بھی ضرورت ہے کہ اجتماعی نظام قائم ہو, اور اس میں اس کے جو ہے اس کو تو کرنا ہی چاہیے. بس سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ آدمی تیار ہو. چلیے آپ سب لوگ بہت بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ جن ناظرین نے بھی ہمیں دیکھا ہوگا اس پروگرام کو ادور خواب کو آج,
ان کی سمجھ میں کچھ تو جو ہے ضرور آیا ہوگا, کچھ کانسیپٹ ان کے ضرور کلیئر ہوئے ہوں گے, لیکن کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کرنی چاہیے, اور جن جن مدوں میں اس کو خرچ کیا جانا ہے انہی پر خرچ ضرور ہونا چاہیے یہ. لیکن زکوٰۃ دینے والے ضرور بنیے, اور زکوٰۃ دینے کے لیے جو ہے آپ کو کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی, یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کو اس قابل بھی بننا پڑے گا, یعنی آپ کو جو ہے وہ کمانا بھی پڑے گا. تو بہتر طریقے سے کمائیے اور بہتر طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے, تاکہ جو سماج میں برابری کا معاملہ ہے وہ بہتر ہو سکے, اور جس اس کے پیچھے جو فلسفی ہے, اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے. آپ نے پروگرام دیکھا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آداب.